الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے الکتاب دی یعنی قرآن دیا. یتلونہ، یتلونہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے تلا یتلو تلون، فالو کرنا، پیچھے جانا، اور دوسرا ہے تلا یتلو تلاوتن یعنی پڑھنا. تو جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسے؟ حق تلاوت ہی، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی سمجھ کر پڑھتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ نے ایون اگر اخبار بھی اٹھا لیا اور ایسے بس دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں، اور آخر میں اپنے آپ سے پوچھتے کیا پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا، تو آپ نے حق نہیں ادا کیا. ٹیکسٹ بک لے لیں، ایگزام کی تیاری لے لیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شمار نہیں ہوتا. اور یہاں تو پھر حق کا تلاوت ہی کی بات آئی کہ جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے، تو اس حق میں تجوید بھی آ جاتی ہے، اس حق میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اس حق میں پھر تفسیر بھی آ جاتی ہے، اس کا فہم آ جاتا ہے، اس پہ تدبر آ جاتا ہے، اور اس میں تذکیر بھی آ جاتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن بھیجے جانے کا ایک مقصد ذکر بھی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو اس کا حق ادا کرنا بے حد ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی کتاب کو مانتے ہیں، انہی کا ایمان ویلڈ ہے. ورنہ صرف زبانی دعویٰ کر لینا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، و اس کی کتابوں کو مانتا ہوں، تو یہ خالی دعویٰ کافی نہیں. اب یہ کہ حق کا تلاوت ہی میں یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں. اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس میں تحریف نہیں کرتے جیسے پچھلے لوگوں نے کی. یعنی مطلب نہیں بدلتے، اپنے منمانے مطلب اس میں داخل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے. تیسری چیز، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے چھپاتے نہیں، یعنی ان کو واضح کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، یعنی اس کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 4، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات سے بچتے ہیں، یعنی جو باتیں اس کی سمجھ نہیں آتی ان کو علماء سے حل کرواتے ہیں. اور نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرتے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ یعنی قرآن کا تدبر کے ساتھ قرات کرنا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے. اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کے لیے شفا ہے. پھر اسی طرح قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرنا بھی ضروری ہے، یعنی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کو گا کے پڑھنا جسے کہتے ہیں نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے. تو پھر جب قرآن کو چھوڑ دیتا تو پھر اور چیزوں کے پیچھے لگ جاتا، اور چیزوں کو گا کے پیٹ بھرتا ہے. ظاہر جو اصل کھانا نہیں کھاتے پھر وہ جنک فوڈ سے پیٹ بھرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی خوبصورت پڑھو. اور پھر جو پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اور واحد ایک نیکی یہ ایسی ہے کہ جس پر ثواب قیامت کے دن پڑھنے پر بھی ملے گا، باقی کوئی چیز نہیں.